الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ شب قدر یا لیلۃ القدر کے بارے میں گفتگو نہایت ضروری ہے۔ جب بھی آخر عشر کی بات ہوتی ہے تو اس سلسلے میں باتیں رکھی جاتی ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے پوری ایک سورت اس کے فضل میں، اس کے شرف میں نازل فرمائی ہے، سورۃ القدر نام کی۔ اصل میں شب قدر جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قدر و منزلت والی رات، یا دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ رب العزت والجلال ایک سال کی تقدیر اس رات میں متعین کرتا ہے۔ اس کی فضیلت جو سورت نازل ہوئی ہے، اس کی فضیلت میں، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے پہلی بات جو ذکر کی ہے کہ ہم نے قرآن کو اس رات میں نازل کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور قرآن کا کسی بھی چیز سے تعلق ہونا گویا کہ اس کے اندر اتنی اہمیت اور فضیلت پیدا کر دیتا ہے کہ جس اہمیت اور فضیلت کو کوئی اور چیز نہیں پا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی 83 سال تقریباً بنتا ہے اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے تو اتنا زیادہ اس کو ثواب ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور خصوصی طور پر جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، اور یہ ان کا نازل ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یعنی رحمت اور برکات کا خزانہ لے کر کے وہ زمین پہ اترتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی بات یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت والجلال سال بھر کے تقدیر کو متعین کرتا ہے۔ ایک اور بات کہ یہ رات سلامتی والی ہے، یعنی شیطان کے شرور اور اس کے گزند اور نقصان سے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ اور ایک اور فضیلت جس کو بخاری نے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اللہ رب العزت والجلال اس کے گناہ بخش دیتے ہیں، اس کے جو گزشتہ گناہ ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ شب قدر کب ہے، اس کو بتانے سے پہلے بخاری کی وہ روایت پیش کرنا ضروری ہے جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے نکلے کہ لوگوں کو بتا دے کہ فلاں رات کو شب قدر ہے۔ فَتَلَاحَ رَجُلَانِ، آپ نے دیکھا تھی کہ 2 لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وہ چیز بھلا دی اور آپ بھول گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ دوسری روایتوں میں فرمایا کہ تم شب قدر کو تلاش کرو طاق راتوں میں۔ یہ اللہ رب العزت والجلال نے جو بھلا دیا اس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے جو مقصد سامنے آتے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اس میں زیادہ محنت کریں، تو اللہ رب العزت والجلال ان کے اوپر اپنے فضل اور احسان کو اور زیادہ کرے۔ 1 رات کی عبادت اور 5 رات کی عبادت یا 10 رات کی عبادت دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر متعین ہوتی کہ فلاں رات ہے تو ایک آدمی گھمنڈ میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ کسی کو بھی اگر معلوم ہو جائے کہ میں نے فلاں رات میں عبادت کی ہے اور مجھے 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب مل چکا ہے، تو اس کے اندر انانیت پیدا ہو سکتی تھی، تو اس لیے بھی اللہ رب العزت والجلال نے یہ بات بھلا دی۔ اب آئیے یہ بات کہ کب ہے، یہ کس وقت ہم کو تلاش کرنا ہے۔ عمومی روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ اور ہر رات کے سلسلے میں مخصوص روایتیں موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 23 میں ہے، 21 میں ہے، 25 میں ہے، 27 میں ہے، اور 27ویں کے بارے میں زیادہ روایتیں ملتی ہیں، پھر 29 کے بارے میں بھی روایتیں ہیں۔ بلکہ بخاری کی ایک جو روایت ہے فی تاسعۃ تبقا فی سابعۃ تبقا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جفت راتوں میں بھی یہ ممکن ہے، یعنی 20ویں رات اور 22ویں، 24ویں، 26ویں، 28ویں میں بھی ممکن ہے۔ اسی لیے بہت سے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم کو 10 رات میں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس میں
کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ کسی ایک مخصوص رات کو لے لے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس میں وہ خوب عبادت کرے، جیسے بہت سے لوگ 27ویں کو لے لیتے ہیں صرف، حالانکہ اس بات پر تقریباً علماء متفق ہیں کہ یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے ہر سال، کبھی کسی وقت، کبھی کسی وقت، کبھی کسی وقت، لیکن آخری عشرے سے باہر نہیں جاتی، اسی طرح اکثر لوگوں کے نزدیک طاق راتوں سے باہر نہیں جاتی ہے۔ اس میں جو دعا اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہم کو معاف کر دے، یہ دعا ہم کو کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح تنبیہ اس میں بھی ہے کہ ہم نعت گوئی کے ذریعے لاؤڈ اسپیکر یا مائک کا بے جا استعمال کر کے اپنی عبادت کو ضائع نہ کریں، اور ساتھ میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے پڑوس میں اگر غیر مسلم نہیں ہے تو کم از کم مسلمانوں میں سے بزرگ لوگ ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، ان کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ شریعت کا مقصد متبرک رات رکھنے کا یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور وہ عبادت سب سے بہتر عبادت ہوتی ہے جو اکیلے میں انسان کرتا ہے، خصوصاً اگر نفلی عبادت ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اکیلے میں کریں، تنہائی میں کریں، ہم اور ہمارا رب صرف ہو، اس وقت اس عبادت کے اندر خلوص کا جو حال ہوگا، اسی طرح ریاکاری سے جتنی پاک وہ عبادت ہوگی دوسری عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس سلسلے میں۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی قدر و منزلت سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اللہ اس کے فضل اور اہمیت کو سمجھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔